اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس تم ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ لڑنے والوں کے جو علاوہ ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ان کے درمیان صلح کرواؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب صلح کرواتے وقت فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر آپ دیکھو کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، بغت وہ زیادتی کر رہا ہے، غلط ہے، اور دوسرا صحیح ہے، تو وہ سلو بھی نہیں کر رہا۔ اگر تو سلو کر لے تو ٹھیک، سلو نہیں کر رہا، آپ کی بھی نہیں مان رہا، تو فَقَاتِلُوا، تو پس تم بھی پھر لڑو، التی، اس کے ساتھ، تبغی، جو زیادتی کرتا ہے، پھر اس کے خلاف تم بھی ہو جاؤ، اور جو زیادتی نہیں کر رہا، جو حق پر ہے، اس کی حمایت کرو، حتیٰ اس وقت تک اس کے خلاف رہو، اس سے لڑتے رہو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، اللہ نے فرمایا پس اگر وہ لوٹ آتا ہے کہ میری مخالفت بڑھ گئی ہے، یا تمہارے سمجھانے سے، یا تمہاری بھی طاقت دکھانے سے، جس بھی وجہ سے اگر وہ لوٹ آتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس موقع پہ پھر دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اور ساتھ یہاں لفظ کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان دونوں کے درمیان عدل سے صلح کروانی ہے۔ اب یہ نہیں کہ تم نے طاقت سے اس کا سر جھکایا، یا تم نے بھی اس کی مخالفت کی تو جھک گیا، تو لہٰذا اب تم کہو کہ اس کو جرمانہ ڈالنا ہے، اس کو سزا دینی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب بھی اس نے رجوع کر لیا، جھک گیا، تو اب صلح کراتے وقت تم نے ایک سائیڈ بھاری نہیں رکھنی، عدل کرنا ہے، عدل کے ساتھ، بالعدل واقسطوا، اور انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی ضد کیا ہے کہ جو انصاف نہیں کرتے، غصے میں آ کر ایک پر زیادتی کر جاتے ہیں، یا مزہ چکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی آیت نمبر 10 میں اللہ مزید فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک جو مومن ہے نا وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ جب مومن ہیں ہی بھائی بھائی تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تمام مومن ایک جسم کی طرح ہیں، تمام مومن ایک جسم کی طرح ہیں، اور جسم کا جس طرح ایک عضو تکلیف میں ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس طرح اس تکلیف کو، پورے جسم کو دوسرے مومنوں کو محسوس کرنی چاہیے۔ جب وہ محسوس کریں گے تو یقیناً اس تکلیف کا ازالہ کریں گے۔ تو جب دو مومن لڑ پڑیں گے تو دوسرا تکلیف محسوس کرے گا، اور جب تکلیف محسوس کرے گا تو ان کے درمیان صلح کروائے گا تاکہ میری تکلیف دور ہو جائے، کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن وہ شخص جو ان کی لڑائی کو انجوائے کرے، تکلیف محسوس کرنے کی بجائے خوش ہو، اچھا ہوا لڑ پڑے، ان کو عقل آ جائے گی۔ یا کئی لڑواتے ہیں کہ ان کو ذرا تھوڑا سا نیچے کر لیں، یا ان کو استعمال کر کے ہم کوئی کچہری عدالت تھانوں میں ان سے پیسہ نکلوا لیں، تو یہ صلح کی ضد ہے، اور صلح کی برعکس فساد ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور فسادی
اللہ کو پسند نہیں ہے، اور فساد پیدا کرنے والا وہ شخص ہے جس کے فساد پیدا کرنے سے قتل ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بچوں سے ماں جدا ہو جاتی ہے، بچوں سے باپ جدا ہو جاتا ہے، قبیلوں کے اندر لڑائیاں اور جھگڑا ہوتا ہے، مومن کمزور پڑ جاتے ہیں. یہ ایسے لوگوں کی کارستانیوں کا صلہ ہوتا ہے، اور جو صلح کرواتا ہے اس سے کئی قتل بچتے ہیں. وہ ایک پہلا بیج ہوتا ہے جس سے پتہ نہیں کتنی لڑائی ہونی تھی. صلح کروانے والے نے اس بیج کے بونے کو روک دیا تو وہ جو فساد اور کانٹوں اور خاردار جھاڑیاں اگنی تھی اس کا ابتدا سے ہی کلا کما کر دیا. کتنا اس کو اجر ملے گا؟ صلح کروانے والے نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی روک دی، گویا کہ اس نے ایک طلاق کو روک دیا، گویا اس نے بچوں سے ماں چھن جانے کو روک دیا، بچوں پہ احسان کر دیا، یا بچوں سے باپ کا چھن جانا اس نے وہ روک دیا، بچوں کو ماں دے دی، بچوں کو باپ دے دیا. تو یہ صلح کروانے والے نے دو خاندانوں کو ایک انتہائی ظلم اور تشدد سے روک دیا. تو یہ صلح کروانے والے کو سارا اجر ملے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مومن آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، پس تم ان کے درمیان صلح کرواؤ جو تمہارے بھائی ہیں. اور آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. جب تم اللہ سے ڈرو گے، اصلاح پسندی کے کام کرو گے، یقیناً رب کائنات تم پہ اپنی رحمت کا نزول کرے گا. اب جب اللہ رب العزت نے ان 2 آیات 9 اور 10 میں صلح کا ذکر فرمایا، صلح کا حکم دیا، تو اس سے اگلی آیات میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا جو صلح ختم کرنے والی ہیں، جن سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، جو فتنہ اور فساد کی جڑی بوٹیاں ہیں، ان کا ذکر فرمایا، ان سے روکا کہ یہ کام نہ کرو، یہ معاشرے کی تباہی کا سبب ہے. اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، بھائیوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر لڑائی کا اسباب ہے؟ صلح کی دونوں آیات کے بعد اللہ رب العزت نے ان جڑی بوٹیوں کا ذکر کیا جو خاندان اور معاشرے اور قبائل کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے. سنیے وہ بھی. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم، کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. ان یکونوا خیرا منہم، یہ کہ وہ سمجھے کہ وہ ان سے بہتر ہے. اور جب مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے تو دوسرا جس کی انسلٹ اور بےعزتی اور مذاق کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اپنے اندر سمجھے کہ اس کے اندر کینے کے، بغض کے، کدورت کے بیج جنم لے رہے ہیں. تو اللہ نے منع فرمایا کہ مذاق نہ اڑایا کرو. اور ولا نساء من نساء، خصوصاً ذکر فرمایا کہ عورتوں بھی عورتوں کا مذاق نہ کریں. یہ خصوصاً ذکر کیا کیونکہ مرد کی بنسبت عورت میں یہ عادت زائدہ ہے. عسیٰ ان یکن خیرا منہم، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ جس کو تم ہیچ یا تحقیر کی نظر سے جس کا مذاق کر رہے ہو، جس کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں تم سے وہ بہتر ہو. یہ تمہیں کیا معلوم؟ تم اسے ہٹ کر رہے ہو، چاہے اس کی جسمانی اعضاء پہ، چاہے اس کی گفتگو کو، چاہے اس کے کسی بھی فعل کو تم کر رہے ہو، ہمز اور لمز کا مرتکب ہو رہے ہو. تو لہٰذا اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، کیونکہ اللہ کے نزدیک معیار اور لیول کیا ہے؟ ظاہری حسن و جمال، دولت، ظاہری ٹیپ ٹاپ تو نہیں ہے نا. اللہ کے نزدیک تو معیار ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ رب العزت کے پاس تو تکریم اور عزت اسی کی زیادہ ہے کہ جو زیادہ تقوی والا ہے.
اور تقویٰ کسی چراہے کا، کسی حبشی کا، کسی سڑک پہ مانگنے والے کا، یا کوئی تم گاڑی پہ گزر رہے ہو اور کوئی گاڑی چلا رہا ہے اور اس کا تقوی کا مقام تجھ سے زیادہ ہو اور تم اس کو کوئی بات کر کے گئے تو تمہارا تکبر ظاہر ہو گیا، تم نے اس کو حقیر سمجھا اور اللہ نے اس کے اجر میں اضافہ کر دیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے منع فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا مزید کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم لمز نہ کیا کرو، کسی پر تان و تشنی بھی نہیں کرنی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے القاب سے نہیں پکارنا۔ جب کسی کے برے برے نام رکھو گے تو یقیناً وہ کمزور ہونے کی وجہ سے تمہیں شاید نہ کچھ کہہ سکے۔ ممکن ہے تمہارا ملازم ہے، تمہارا ڈرائیور ہے، محلے کا غریب آدمی ہے، لیکن اس کے دل میں تمہارے خلاف نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے اس کا بے بس بیٹا جب باپ کی بےزتی سن رہا ہے بے بس ہے، لیکن ایک وقت طاقت پکڑے تو اس کا وہی لگا ہوا بیج دماغ میں ابھرے اور وہ معافی نہ دے، کسی وقت وہ اس سے بدلہ لے لے، اور پھر وہ سوچے کہ میں نے کیا کیا تھا۔ تم نے ایک اس کے بچے کے سامنے اس کی باپ کی بےزتی کی تھی، اس کی ماں یا بہن کی بےزتی کی تھی، تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو بھی، کمزور سے کمزور کو بھی برے لقب سے نہیں پکارنا، عزت کے لفظ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی پیار کرتے، ایک چرواہا آتا تو اس سے بھی پیار کرتے، بلال حبشی آیا تو اس سے بھی پیار کیا، اور اس حد تک دیکھیے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس صہیب رومی، بلال حبشی، اور ایسے حبشہ کے کتنے غلام سلمان فارسی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے جسامتیں بڑی تھیں، لباس بڑا ہلکا بوریے کا ہوتا، اور جسم موٹے ہونے کی وجہ سے اپنا پسینہ آتا تو وہ بغلوں سے، جسم سے پسینے کی بو آتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاس سے نہ اٹھاتے۔ قریش مکہ کے سردار آئے آپ سے ملنے کے لیے، انہوں نے مطالبہ کیا آپ سے کہ ہم آپ سے اکثر ملنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ، یعنی ان کی ذہن میں حقیر، یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے جسم سے بو آتی ہے، ان کی موجودگی میں ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو لہٰذا ان کو اٹھایا کریں تاکہ ہم آپ سے مل سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آئی کہ چلیں یہ کافر ہیں، سردار ہیں، میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں اور میں ان سے دعوت دوں اور یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ کے دل میں بھی یہی چیز تھی، یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ ابھی ان میں خیال آیا، ابھی اٹھایا نہیں، اللہ نے جبریل امین کو بھیج کے پیغام دیا کہ محبوب یہ مسلمان ہوتے ہیں، ہوں نہیں ہوتے نہ ہوں، جائیں جہاں مرضی، لیکن میرے ان صحابہ کو نہیں اٹھانا جو آپ کے چہرے کی زیارت اور آپ کی دعائیں لینے کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، جو ہی اللہ کا حکم آیا آپ نے نہیں اٹھایا، اپنے کہا بیٹھے رہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ہمارے دین کے اندر عاجزی اور مسلمانوں کے درمیان محبت اور رواداری کا پیغام۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اب تم برے القاب سے نہ پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا برا ہے کسی کو فاسق کہنا اس کے ایمان لانے کے بعد۔ یہ کیوں تم نے لفظ بولا اس کے بارے میں؟ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر تم سے ایسی کوئی حرکت ہو گئی تو یاد رکھو جس نے توبہ نہ کی تو وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ تو توبہ کرو، آئندہ کے لیے اصلاح کرو کہ ہم کسی کے بارے میں اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے، پھر اللہ کریم بھی تجھے معاف فرما دے گا۔